زال ظا ظا زا زا ضاد فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ اہلا و سہلا مرحبا، آپ سب کو میں تہہ دل سے آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں اس کورس میں۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو پہ کلک کیا کہ ہم وہ تجوید سیکھیں، اور اسپیشلی یہ کورس آپ کے لیے ہے جو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں۔ چلیں جی، اس کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس کورس میں یا 1 منتھ کا یہ جو کورس ہے، آپ اس میں کیا کیا چیزیں وہ کور اپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کچھ بیسک رولز دیکھیں گے، اور یہ رولز بالکل بگنرز کے لیے ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ پتہ نہیں یہ رولز کتنے مشکل ہوں گے۔ نہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کو گائیڈ بک دی جائے گی جس کے ذریعے آپ جو قواعد ہیں اور جو رولز ہیں ان کو اچھے طریقے سے سیکھ سکیں۔ اور 30 پارہ اس کو ہم ایز اے پریکٹس لیں گے، تاکہ جو رول ہم سیکھیں اس کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا بھی آنا چاہیے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ آپ سب کو یہ بات میں بتاتی چلوں کہ تجوید سیکھنے کے لیے 3 چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہمارے پاس قواعد، پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس مخارج، اور پھر آ جاتی ہیں ہمارے پاس صفات۔ لیکن اس کورس میں آپ لوگوں کو بیسک رولز بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ وہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر سکیں۔ اس کورس کے آغاز میں ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ تجوید کی اہمیت یا ترتیل کی اہمیت وہ لازمی شیئر کروں گی کہ اس بات کا آئیڈیا ہو جائے کہ آیا تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا وہ ضروری کیوں ہے۔ چلیں جی، چلتے ہیں اس کی اہمیت کی طرف۔ دیکھیں، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا، یعنی کہ اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ کے سنایا گیا۔ یہ ہے قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کی اہمیت۔ اور ساتھ ہی ساتھ سورہ المزمل کی آیت نمبر 4 میں ہمیں بتا دیا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور تم بھی اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ یہ حکم ہے ہم سب کے لیے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ آوازوں سے اس کو خوبصورتی دے کے وہ پڑھا جا سکے۔ یہ ہمیں سیکھنا چاہیے کیونکہ ہمیں قرآن میں اس کا حکم مل گیا ہے۔ اس کے بارے میں مزید اگر میں آپ لوگ کو الیبوریٹ کروں ترتیل کو، تو ترتیل کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ ترتیل کے معنی ہے حروف کی تجوید اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا۔ آپ کو حروف کی تجوید آنی چاہیے اور وقوف کی معرفت ہو کہ کہاں پہ وقف کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھی ہمارے پاس کچھ ترتیل سے ریلیٹڈ اس کی اہمیت اور اس کے بارے میں حکم اور ایک قول ہم نے دیکھا۔ تو ہوپ سو کہ آپ لوگوں کا شرح صدر ہو چکا ہو کہ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں قرآن مجید میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے کورس کی طرف۔ اس کورس کے 2 پورشن ہوں گے۔ ایک پورشن میں ہم قرآنی قاعدہ سیکھیں گے، آپ اس کو نورانی قاعدہ کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو قرآنی قاعدہ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے چونکہ قرآنی قاعدہ وہ چوز کیا ہے، یہ دارالاسلام کا قاعدہ ہے، آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گا، اور اس قاعدے کا جو PDF ہے آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں بھی PDF کا لنک دے دیا جائے گا، آپ لوگ آسانی سے وہاں سے جا کے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے پورشن میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ 30 پارہ جو اما پارہ ہے اس کو ایسا پریکٹس لیں گے، وہاں سے ہم کچھ صورتیں روز کی روز وہ کور اپ کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں جو قرآنی قاعدے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے جو ہیڈنگ ہے اس وقت، اس ہیڈنگ کے اوپر بالکل نمایاں طور پہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ مفرد حروف بالترتیب ہیں۔ مفرد حروف بالترتیب یعنی کہ انڈیویجول لیٹرز اور ترتیب کے ساتھ۔ کلیئر ہو گئی بات؟ تو سب سے پہلے اس کی ہیڈنگ کو سمجھ لیجئے۔
اس کے بعد نیکسٹ دیکھیے آپ کو الف با تا سا جیم ہا خا جتنے بھی عربک الفابیٹ ہیں وہ بلیک کلر میں نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ ریڈ کلر میں بھی نظر آ رہے ہوں گے کہ الف کو تھوڑا سا کھول کے بتایا گیا کہ الف جو ہے وہ 3 لیٹر سے مزید مل کے بنتا ہے، وہ ہے الف لام اور فا۔ اسی طرح با 2 حرفی ہے، ٹھیک ہے، تا جو ہے وہ 2 حرفی ہے، سا 2 حرفی ہے، جیم جو ہے وہ 3 حرفی ہے۔ سب سے پہلے میں ریڈ کلر میں جہاں پہ جو ان کی مقداریں بتائی گئی ہیں، میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ الیبوریٹ کروں گی، اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور واپس سے ہم دوبارہ اس پیج پہ آئیں گے قرآنی قاعدے کے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو جو ہے یہ پڑھنا سکھاؤں گی۔ یہ ہے جی مفرد حروف بالترتیب 2 حرفی اور 3 حرفی کے حساب سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نوٹس جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں، اور یہ انتہائی آسان نوٹس ہے، اور اس کے بعد آپ کسی بھی ایج کے بچے کو خود بھی اگر آپ پڑھانا چاہیں تو آپ پڑھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے جی یہاں پہ الف۔ الف جو ہے وہ 3 حرفی ہوتا ہے، الف لام اور فا۔ اس کو ادا کرتے ہوئے آپ کے ہونٹ کا جو نچلا تر حصہ ہے وہاں پہ آپ کو ایک ہوا سی، ایک ایئر سی محسوس ہوگی، الف الف الف۔ اس کو کبھی بھی ایسے نہیں پڑھنا آلف آلف، نہیں، اس کو کبھی بھی ایسے نہیں پڑھنا، اس کو کیسے پڑھنا ہے الف۔ آپ کی آواز میں ایک مضبوطی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک جو ہوا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کیا کہ آپ کو نیچلے والے ہونٹ پہ ایک ہوا، ایک ایئر سی محسوس ہوگی، وہ آپ نے محسوس کرنی ہے، الف الف، ٹھیک ہے۔ آپ کا ایک سٹے ہونا چاہیے جب آپ فا پہ پہنچیں۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس با۔ با چونکہ 2 حرفی ہے، میں نے اس کو الیبوریٹ کر دیا آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، با اور الف، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے با۔ اس کو کبھی بھی بے نہیں پڑھنا، بے بے بے، نیچے کو آپ کے ہونٹ نہیں آنی چاہیے، آپ کا منہ پراپر طریقے سے اوپن ہونا چاہیے، با با با۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس تا۔ تا بھی 2 حرفی ہے، تا تا، اس کو کبھی بھی تو منہ نہیں بھرنا، اس کے لیے ہمیشہ آپ نے اپنے منہ کو لائٹ چھوڑنا ہے، بالکل نرم ہلکا، تا تا تا۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سا۔ اس کے اوپر آپ کو 3 نقطے ملیں گے، اور یہ بھی 2 حرفی ہے جیسے با اور تا تھے، سا، نرم لیٹر ہے یہ، نرم، سا سا سا۔ نیکسٹ لائن پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس 3 مزید لیٹر آتے ہیں، ایک ہے جی جیم، ایک ہے ہا اور ایک ہے خوا۔ سب سے پہلے جیم کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیم جو ہے وہ ہمارے پاس 3 حرفی ہے، جیم یا اور میم، تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا جیم۔ اس کو کبھی بھی چیم نہیں پڑھنا، اس کے اندر سے چے کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، جیم جیم جیم۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ہا۔ اس کو ایک تو ہے نہیں پڑھنا، اور اس کو کبھی بھی ہے نہیں پڑھنا، گلے کے بالکل وسط سے، حلق کے بالکل وسط سے، درمیان سے یہ نکلے گا، ہا ہا ہا۔ 2 حرفی، دوبارہ سے اس کو سنیے، ہا ہا، بالکل ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے جائیے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس خو۔ 2 حرفی ہے، خو خو خو۔ جیم ہا خو، جیم ہا خو۔ نیکسٹ چلیے، نیکسٹ پیر ہے ہمارے پاس دال اور زا کا، اور پھر نیکسٹ ہے را زا، مزید پیئرز ہی آئیں گے ہمارے سامنے۔ دال کو دیکھ لیتے ہیں۔ دال ہے 3 حرفی، کیسے ادا ہوگا دال۔ اس کو کبھی دوال نہیں پڑھنا، دوال دال نہیں، بالکل اس کے لیے آپ کی آواز جو ہے وہ نرم ہونی چاہیے، دال۔ لام ہے آخر میں، ٹھیک ہے، یہ ساؤنڈ آنی چاہیے، اسی لیے میں نے ان کی ساؤنڈ کو جو ہے وہ کھول کے لکھا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے کہ ایک لیٹر کے اندر جو ہے وہ کتنی ساؤنڈز ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس زال۔ زال بھی ہمارے پاس جو ہے وہ 3 حرفی ہے، زا، الف اور لام۔ اس کی ساؤنڈ کیسے ہوگی زال زال زال، بہت نرم ادا کرنا، اس کو کبھی بھی اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، زال زال نہیں، زا زا
اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کو جو ہے وہ زبان کی نوک لگے گی. ذال ذال. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس را. را کے لیے آپ کی آواز مضبوط ہونی چاہیے. را را. اس کو کبھی ایسے نہیں پڑھنا را نہیں, اس میں تکرار نہیں ہوتی اتنی زیادہ. را. کلیئر ہو گئی بات. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سین. سین جو ہے وہ 3 حرفی ہوتا ہے. سین یا اور نون 3 لیٹر سے یہ مل کے بنتا ہے. سین سین سین. اس میں سیٹی ہوگی, سیٹی کی آواز ہوگی. نیکسٹ چلیے, نیکسٹ اس کے پیر میں ہمارے پاس ہے جی شین. شین بھی 3 حرفی ہے. شین شین شین. اس میں چونکہ تفشی کی صفت ہے, آپ کی آواز پھیلنی چاہیے. اس کو کبھی بھی ایسے نہیں پڑھنا شین 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 نہیں. شین. نیکسٹ ہے جی صاد. یہ بھی 3 حرفی ہے. صاد الف اور دال 3 لیٹر سے ان کی ساؤنڈ بنتی ہے. صاد صاد صاد. بہت ہیوی لیٹر ہے یہ. نیکسٹ از ضاد. یہ بھی 3 حرفی. ضاد الف اور دال. ضاد ضاد ضاد. کلیئر ہو گئی بات. سواد اور ضاد کو کبھی بھی سواد اور زواد نہیں پڑھنا. وہ پاکستانی, ہم چونکہ عجمی ہیں, عربی نہیں ہے, یہ پاکستانی ایکسنٹ یا اردو ایکسنٹ میں آتا ہے سواد اور زواد. اور اگر عربک ایکسنٹ کی بات کریں تو سواد اور ضاد پڑھا جائے گا. جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ جو ہے وہ ساؤنڈ کلیئر ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی. نیکسٹ ہے ہمارے پاس طا. طا اور ضا جو ہے یہ 2 حرفی ہیں. طا جو ہے 2 لیٹرز طا اور الف سے مل کے بنتا ہے. اس کی ساؤنڈ تو, اس کو کبھی بھی تا نہیں پڑھنا, تا نہیں کرنا, یعنی کہ اس کو باریک نہیں کرنا. طا موٹا لیٹر ہے. تو تو تو. نیکسٹ ہے جی ضا. ضا میں سیٹی نہیں ہوتی. جن لیٹرز میں سیٹی تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا. سیٹی تھی ہمارے پاس سین اور زا میں. میں ایک دفعہ اس کو دوبارہ سے ہائی لائٹ کر دوں. ان 2 لیٹرز میں ہم نے ابھی تک سیٹی دیکھی ہے اور سواد میں سیٹی دیکھی ہے. ٹھیک ہے, سیٹی والے جو لیٹر ہے ان کو مارک کر لیجئے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ہم وا کی پریکٹس کر رہے تھے تو اس میں جو ہے سیٹی نہیں ہوتی. وہ ذال ذال ظا زا زا دود. یہ وہ سارے لیٹرز ہیں جن کی ساؤنڈ آپس میں مکس ہو سکتی ہے, یا جن کی ساؤنڈ ہم آپس میں جو ہے وہ مکس کر دیتے ہیں اور ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی جو ہے وہ غلطی کر رہے ہیں. ان سب کی ساؤنڈ ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے. ذال. آخر میں لام کی آواز آنی چاہیے. کلیئر ہو گیا, یہ کنسپٹ بالکل آپ کا کلیئر ہو گیا. زا سیٹی اور زا پہ جا کے رک جائے گا, الف پہ جا کے, اور آخر میں اس کی کون سی ساؤنڈ آئے گی؟ دال کی. دود دود. اور یہ بھی ضا ہے, یہ چونکہ موٹا ہے اور اس میں سیٹی نہیں ہوگی. ضا. اب آپ نے زا اور ضا میں کنفیوز نہیں ہونا. زا میں سیٹی ہے اور اس میں سیٹی نہیں ہے, یہ صرف یاد کر لیں. اور یہ جو ہے باریک لیٹر ہے اور یہ موٹا لیٹر ہے. باریک اور موٹے پہ بھی بات کریں گے. زا اور ضا. زا ضا زا ضا. کلیئر ہو گئی بات. نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس عین اور غین. یہ دونوں جو لیٹر ہے یہ 3 حرفی ہے. عین یا نون اور غین یا نون. اب اس کو سنیے, اس کی ساؤنڈ. عین عین عین. غین غین غین. کلیئر. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس فا. فا جو ہے وہ 2 حرفی ہے. فا فا. نیچے والے ہونٹ پہ آپ کو ایئر محسوس ہوگی. فا فا فا. بہت ہی نرم لیٹر ہے, آہستگی سے جو ہے اور آسانی سے جو ہے ادا ہو جائے گا. نیکسٹ پیج پہ چلیے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس قاف اور کاف, موٹا قاف اور باریک قاف.
موٹا جو قاف ہے یہ 3 حرفی ہے، قاف الف اور فا، اور باریک کاف، کاف الف اور فا. اس کو کبھی کیف نہیں پڑھنا. اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے یہ مسٹیک کر دیتے ہیں کہ باریک کاف کو کیف پڑھ دیتے ہیں اور موٹے کاف کو قواف پڑھ دیتے ہیں. قاف اور کاف، قاف اور کاف. پریکٹس کرتے ہیں. قاف، قاف، کاف، کاف، کاف. موٹا اور باریک دونوں ساؤنڈز آپ لوگوں کے سامنے ہیں. قاف، کاف. اس کے لیے منہ کھولنا ہے، اس کے لیے منہ بھرنا ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس لام. لام جو ہے وہ 3 حرفی ہے. لام الف اور میم. لام، لام، لام. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس میم 3 حرفی. میم یا اور میم. میم، میم، میم. نون جو ہے ہمارے پاس 3 حرفی ہے. نون واو نون. نون، نون، نون. نیکسٹ ہے ہمارے پاس واو. واو جو ہے وہ 3 حرفی ہے. واو الف اور واو. واو، واو، واو. بہت اس کی نرم جو ہے وہ ساؤنڈ ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ہا 2 حرفی. ہا اور الف. ہا، ہا، ہا. اس کو کبھی یہ ساؤنڈ نہیں اس کی ہونی چاہیے، بہت ہی نرم ہے لیٹر یہ. ہا، ہا، ہا. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس یا. اس کو کبھی بھی چھوٹی یا اور بڑی یا کر کے نہیں پڑھا جیسے ہم نے اردو میں پڑھا تھا، بالکل نارمل. یا 2 حرفی ہے. یا، یا، یا. ٹھیک ہے. یہ تھے آپ کے پاس مفرد حروف بالترتیب. یہ پورا پیج پڑھاتے ہوئے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ 2 طرح کی ساؤنڈ ڈسکس کی ہے. ایک ہے ہیوی ساؤنڈز اور ایک ہے لائٹ ساؤنڈز. ہیوی ساؤنڈز کو ادا کرتے ہوئے جو آواز ہے وہ منہ کے اندر ٹریپ رہتی ہے. یہ ٹوٹل 7 لیٹرز ہوتے ہیں جن کو ادا کرتے ہوئے آواز منہ کے اندر رکی رہے گی، ٹریپ رہے گی. اسی طرح جو لائٹ لیٹرز ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے آواز جو ہے وہ منہ سے باہر نکلے گی، وہ بالکل نرمی سے ادا ہوں گے. آپ کے سامنے ہیوی لیٹرز اس وقت میں نے ڈسپلے کیے ہوئے ہیں. یہ ہمارے پاس ہیں جی ٹوٹل 7. اس کی کمبینیشن کو یاد کر لیجئے، اس کے مجموعے کو یاد کر لیجئے، آسانی رہ جائے گی ان 7 لیٹرز کو یاد کرنے میں. خصہ زغتن قز. خصہ زغتن قز. آپ اس کو الگ الگ دیکھیں. خا موٹا لیٹر ہے، ہیوی لیٹر ہے، آواز منہ کے اندر ٹریپ رہے گی. اب اس کی آواز کو سنیے. خا، خا. یہ بالکل بھرے گی آواز منہ کے اندر. اسی طرح سواد، سود، سود، سود. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس دود. دود، دود، دود. نیکسٹ ہے ہمارے پاس غین. غین، غین، غین. نیکسٹ ہے ہمارے پاس تو. تو، تو، تو. اس کے بعد ہے ہمارے پاس قاف. قاف، قاف، قاف. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ظا. ظا، ظا، ظا. تو یہ 7 لیٹرز جو ہیں ان کی ساؤنڈ ہوگی ہیوی اور منہ کے اندر جو ہے یہ ساؤنڈ ٹریپ رہے گی، بالکل بھرا رہے گا آپ کا منہ. اور جو لائٹ لیٹرز ہیں ان کے لیے آواز جو ہے وہ منہ سے باہر نکلے گی، وہ کبھی بھی منہ میں بھری ہوئی نہیں رہے گی. میں آپ لوگوں کو قرآنی قاعدے پہ لے کے چلتی. تو اب آپ لوگوں کے لیے یہ جو چیپٹر ہے اس کو جاننا جو ہے یا اس کو سمجھنا آپ لوگوں کے لیے نہایت آسان ہو چکا ہوگا. اچھا، ہیوی لیٹرز میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے. مجھے اس پیج میں سے فائنڈ آؤٹ کر کے بتائیے کہ کہاں کہاں پہ ہیوی لیٹرز ہیں. چلے میرے ساتھ کیجیے. پہلا تو ہے ہمارے پاس خا. ٹھیک ہے جی، خا ہم نے ڈھونڈ لیا. پھر ہے جی صاد، پھر ہے جی ضاد، پھر ہے جی طا، پھر ہے جی ظا، پھر ہے جی ہمارے پاس غین، اور اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس قاف. تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس کتنے لیٹرز ہیں؟ 7 لیٹرز ہیں جن کو ادا کرتے ہوئے آواز منہ کے اندر ہی رہے گی.
تو بار بار آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ موٹر لیٹرز جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو کے جو ہے وہ باہر نکلیں اور آپ کی ساؤنڈ جو ہے تجوید کے لیے وہ صاف ہو جائے۔ یہ تھا جی ہمارا قرآنی قاعدے کا چیپٹر مفرد حروف بالترتیب۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی 30 پارہ کی طرف اور وہاں سے کچھ صورتوں کو ہم سلیکٹ کریں گے ایک ترتیب کے ساتھ، جس کی روز ہم پریکٹس کیا کریں گے تاکہ ان چیزوں کو یا جو چیزیں ہم قرآنی قاعدے میں سیکھ رہے ہیں ان کو ہم آسانی سے امپلیمنٹ کر سکیں۔ 30 پارہ میں سب سے پہلے ہم آج پڑھیں گے سورہ ناس۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ کی پریکٹس، پھر اس کے بعد بسم اللہ کی، اور پھر سورہ ناس۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ اس انڈر لائن کا مطلب ہے کہ یہاں پہ غنہ ہے، نون مشدد جو ہے وہ غنہ لیتا ہے، تو میں نے ایک ہنٹ رکھا ہے کہ جب بھی غنہ آئے گا میں وہاں پہ مارک کر دوں گی، اور جب کبھی بھی میں وہاں سے گزروں گی، اس آیت کے پاس سے گزروں گی یا اس آیت کو پڑھوں گی، تو مجھے یہ بات یا یہ انڈر لائن کرنا جو ہے یاد دلاتا رہے گا کہ یہاں پہ غنہ ہے۔ تو آپ بھی اپنی صورت کے حساب سے جو بھی سائن رکھنا چاہیں غنے کے لیے، جب تک آپ پراپر غنے کا رول سیکھ نہیں لیتے تب تک کے لیے۔ قل میں قاف جو ہے وہ موٹا ہے تو اس کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ اس آیت کو سنیے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو یہاں پہ جنہ میں نون مشدد کا غنہ، یہاں پہ بھی غنہ آئے گا اور اس والے ورڈ میں بھی غنہ آئے گا۔ تو جہاں جہاں پہ غنے تھے وہاں وہاں میں نے مارک کر دیا۔ ہاں یہ غنہ دیکھ لیجئے، یہ آپ لوگوں کے لیے ذرا تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ اس غنے کا نام ہے اخفاء، اخفاء حقیقی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اخفاء حقیقی بھی جو ہے آنے والی جو کلاسز ہیں اس میں آپ لوگ یہ رول سیکھیں گے، تو پھر آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی غنہ اور اخفاء میں ڈفرنس کرنا بھی۔ لیکن فی الوقت کے لیے جو ہے نشان لگا لیجئے کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے غنہ کرنا ہے ان جگہوں پہ۔ چلیں جی جلدی سے آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں، پھر ہم نیکسٹ صورت پہ جو ہے وہ شفٹ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ فلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ قاف پہ قلقلہ ہوگا جب آپ اس پہ وقف کریں گے، قاف جزم والی پہ۔ دوبارہ سے سنیے، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق۔ یہاں پہ بھی قاف جزم پہ قلقلہ ہوگا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ با جزم اس پہ بھی قلقلہ ہوگا کیونکہ وقف کی صورت میں زبر گر جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی زبر زیر پیش میں آپ اس رول کو سمجھ لیں گے، لیکن فی الوقت کے لیے جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ با کے اوپر کی زبر جو ہے وہ ڈراپ ہوگی وقف کی صورت میں اور اس پہ جزم آ جائے گی، اور با جزم جو ہے وہ قلقلہ لیتا ہے، یعنی کہ آواز اس میں جو ہے باؤنس بیک ہوتی ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ یہاں پہ بھی قلقلہ ہوگا، ایک غنہ یہاں پہ اور دوسرا غنہ یہاں پہ جہاں پہ میں نے مارک کیا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ ایک غنہ یہاں پہ ہوگا، تو جہاں جہاں پہ غنے ہیں ان کو مارک کر لیجئے، اور یہ جو میں نے بڑے والا انڈر لائن کیا یہ ویسے ہی اس آیت کو انڈر لائن کیا، لیکن یہ سارے غنوں کے جو ہے وہ نشان ہیں،
اس کا بھی آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں. پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ سورہ پہ جو ہے وہ شفٹ ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. یہاں پہ بھی دونوں پیش گر جائیں گی اور دال کے اوپر جزم آ جائے گی, اس پہ ہم قلقلہ کریں گے, یعنی کہ آواز کے اندر ایک آپ کو باؤنس بیک جیسی فیلنگ آئے گی. دوبارہ سے سنیے اس آیت کو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. آیت نمبر 4 میں اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے ایک مسٹیک کر دیتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ کو لاہو پڑھ دیتے ہیں, یعنی کہ لام کی زبر کو لمبا کر دیتے ہیں, جو کہ کبیرہ گناہ ہے. تو اس کو پڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے. یَکُنْ لاہو نہیں پڑھنا, یَکُنْ لَهُ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی, دوبارہ سے آیت کو سنیے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ٹھیک ہے جی, تو یہ تھی ہماری 3 صورتیں جو آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے, اور پریکٹس کر کے جو ہے وہ آپ لوگوں نے مجھے سنانی ہے. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کی آج کی کلاس جو ہے وہ بہت زیادہ پروڈکٹیو رہی ہوگی, اور آپ لوگوں کو کلاس نمبر 2 جو ہے وہ اس کا انتظار رہے گا. چلیں جی, مجلس کے خاتمے کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک 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 واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.